الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین، آج آپ سورہ توبہ کا تعارف سماعت فرمائیں گے۔ سورہ توبہ مدنی صورت ہے۔ اس صورت میں 16 رکوع، 129 آیات اور 4078 کلمے ہیں۔ اس صورت کا نام سورہ توبہ اور سورہ برات، دو نام اس کے مشہور ہیں۔ سورہ توبہ اس لیے مشہور ہے کہ اس صورت کے اندر حضور سیدی جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 اصحاب کی توبہ کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس صورت کو سورہ برات اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے شروع میں مشرکین مکہ سے براءت کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس صورت سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی ہوتی اور نہ ہی پڑھی جاتی ہے۔ اس کی اصل وجہ جو مفسرین نے بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ اس صورت سے پہلے بسم اللہ شریف حضرت جبریل امین علیہ السلام لے کر نازل ہی نہیں ہوئے، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورت سے پہلے بسم اللہ لکھوائی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک قول مفسرین نقل فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بسم اللہ شریف امان ہے، اور سورہ توبہ تلوار کے ساتھ امان اٹھا دینے کے لیے ہے۔ تو امن دینا اور امن توڑنا، یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، اس لیے اس صورت سے پہلے بسم اللہ شریف نہیں پڑھی جاتی۔ اس صورت کے بارے میں بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں میں سب سے آخری صورت سورہ توبہ ہے۔ اس کے فضائل کے اندر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافق سورہ ہود، سورہ توبہ اور سورہ یاسین، سورہ دخان اور سورۃ نبا کو یاد نہیں کر سکتا۔ حضرت عطیہ حمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو نصیحت فرمایا کرتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے کہ تم خود سورہ توبہ کی تعلیم حاصل کرو، اس کو سیکھو، اور اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو اور انہیں سکھاؤ۔ اس صورت کے اندر جو مضامین بیان ہوئے ہیں وہ آپ حضرات سماعت کیجئے۔ اس صورت کا جو مرکزی مضمون ہے، اس میں مشرکین اور اہل کتاب کے خلاف جہاد کرنے کے احکام بیان کیے گئے ہیں، اور اس صورت میں منافقین کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے اندر مشرکین سے برات کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس صورت کے اندر کفار مکہ کے مسلمانوں سے افضل ہونے کا جو دعویٰ تھا اس کا رد کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اس صورت کے اندر یہودیوں کا حضرت عزیر علیہ السلام اور عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینا، اس عقیدے کا رد کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس صورت کے اندر ہجرت والی رات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی غار ثور کے اندر جو گفتگو ہوئی، اس گفتگو کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس صورت کے اندر زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اس صورت کے اندر مسجد درار کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور مسجد قباء کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد اس صورت کے اندر حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ، حضرت مرارہ بن ربیع، ان 3 اصحاب جو کہ غزوہ تبوک کے اندر شرکت نہیں کر سکے تھے،
ان کی توبہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ اس کے چیدہ مضامین تھے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیے۔ اس صورت کو پچھلی صورت سورہ انفال کے ساتھ کیا مناسبت ہے، وہ یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں کے اندر اسلامی ملک کے داخلی اور خارجی دونوں احکام اور اصول بیان کیے گئے ہیں۔ صلح اور جنگ کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ معاہدہ کرنا ہے تو اس کو پورا کرنا ہے، اگر کوئی معاہدہ کرے تو پھر اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے، ان دونوں صورتوں میں وہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان دونوں صورتوں کے اندر مشرکین کو مسجد حرام سے روکنے کا حکم دیا گیا ہے، اور پھر مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد کرنے کی تفصیل اور احکام بیان کیے گئے ہیں۔ یہ اس صورت کا مختصر تعارف تھا۔ انشاءاللہ کل ہم اس صورت کی ابتدائی آیات پڑھیں گے اور آپ حضرات سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کا نور نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔